اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت سورہ واقعہ کے فضائل اور خصوصیات جو مختلف تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ واقعہ کو پڑھا اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ غافلین میں سے نہیں ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، اور تفسیر برہان میں بھی لکھا ہے، اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اصل میں اس سورت کے مطالب اس قدر چونکا دینے والے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی خدا کے عذاب و ثواب سے غافل رہ ہی نہیں سکتا۔ خصائل شیخ صدوق میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر بڑھاپے کے آثار اس قدر جلد کیوں نمایاں ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کے دل ہلا دینے والے واقعات کو نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان کا پڑھنے والا آخرت کی صداؤں کو پڑھ کر کانپنے اور لرزنے لگتا ہے۔ سورہ واقعہ کا ایک نام سورہ غنی بھی ہے، یعنی دولت مندی دینے والا۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ بہرحال یہ بات 100% طے ہے کہ کسی صورت کے صرف الفاظ کو طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تلاوت بلا تدبر، وہ تلاوت ہی نہیں ہوتی جس میں غور و فکر اور سمجھنے کو دخل نہ ہو۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے اور تفسیر نمونہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب میں سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے رکوع میں 40 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والا واقعہ یعنی قیامت واقع ہوگا۔ نمبر 2، لیس لوقعتها کاذبہ، ترجمہ تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ یہ سورۃ اس زمانے میں اتری تھی جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کا پیغام پہنچانا شروع فرمایا تھا۔ مشرکوں کافروں کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن یہ سارا زمین اور آسمان کا نظام درہم بھرہم ہو جائے اور سارے مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں، پھر حساب کتاب ہو، جنت جہنم ہو۔ یہ ساری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، آسمان کہاں چلے جائیں گے؟ جنت جہنم کہاں سے آ جائیں گی؟ انہیں یہ ساری باتیں جادوگری معلوم ہوتی تھیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا واقعہ اس شان سے ظاہر ہوگا کہ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، اور یہ اچانک واقع ہو جائے گا اور لازماً ہو کر رہے گا، اس لیے اس کے بغیر مقصد تخلیق پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع بیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3، خافضۃ و رافعہ، ترجمہ وہ کسی کو نیچا دکھانے والا ہوگا اور کسی کو اونچا کرنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 4، اذا رجت الارض رجا، ترجمہ جب زمین پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی۔ آیت نمبر 5، وبست الجبال بسا، ترجمہ وہ پہاڑ اس طرح ذرہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6، فکانت ہباء منبثا، ترجمہ جیسے وہ فضا میں اڑتے ہوئے بے حقیقت غبارے کے ذرے ہیں۔ آیت نمبر 7، وکنتم ازواجا ثلاثا، ترجمہ اس وقت تم سب 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 8، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے، تم کیا جانو کہ دائیں طرف والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ آیت نمبر 9، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، ترجمہ اور بائیں طرف والے، تم کیا جانو کہ بائیں طرف والے کتنے بدبخت ہیں۔
خافضۃ و رافعہ کا مطلب ہے گرانے والا اٹھانے والا. مطلب یہ کہ جب قیامت واقع ہوگی تو سارا نظام عالم الٹ پلٹ ہو جائے گا، نیچے والے اوپر آ جائیں گے، اوپر والے نیچے دب جائیں گے. مطلب یہ کہ قیامت کے دن عزت و ذلت کا وہ معیار باقی نہ رہے گا جو دولت مندوں سرکشوں نے دنیا میں بنا رکھا ہے. اس دن وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہ جائیں گے، اور جو نیک لوگ ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت پائیں گے. یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفہیم القرآن، تفسیر کشاف و تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے. اصحاب المشأمہ سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور تورات اور انجیل کی روشنی میں وہ ولایت کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن دیدہ و دانستہ وہ حق پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. پس جب ان لوگوں نے حق کا انکار کیا تو روح الایمان ان سے سلب ہو گئی. ان کے جسموں میں 3 روحیں رہ گئیں، روح قوت، روح شہوت اور روح بدن. ان کے متعلق فرمایا وہ چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ چوپایوں میں یہی 3 روحیں ہوتی ہیں. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 10. والسابقون السابقون ترجمہ و نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، وہ تو حقیقتاً پوری طرح آگے بڑھ جانے والے ہیں. آیت نمبر 11. اولئک المقربون ترجمہ وہی تو خدا کے خاص مقرب افراد ہیں. آیت نمبر 12. فی جنات نعیم، وہ نعمتوں سے بھری سرسبز و شاداب جنتوں کے گھنے باغوں میں ہوں گے. تفسیر صحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہی السابقون السابقون سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور ہم ہی آخرون ہیں. آیت نمبر 13. سلۃ من الاولین ترجمہ وہ گروہ اگلوں میں سے تو بہت بڑا ہوگا. آیت نمبر 14. وقلیل من الاخرین ترجمہ اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے. آیت نمبر 15. اعلیٰ سرور موضونہ ترجمہ وہ سجے ہوئے تختوں کے اوپر. آیت نمبر 16. متقین علیہا متقابلین ترجمہ تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آیت نمبر 17. یطوف علیہم ولدان مخلدون ترجمہ ان کے سامنے ہمیشہ نوجوان رہنے والے لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے. آیت نمبر 18. بأکواب و اباریق و کاسٍ من معین ترجمہ شراب کے پیالے اور سراہی اور بہتی ہوئی شراب کے چشمے سے بھرے ہوئے جام لیے ہوئے. آیت نمبر 19. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون ترجمہ جسے پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا اور نہ درد سر ہوگا، نہ ہوش و حواس اڑیں گے. آیت نمبر 20. وفاکہۃ مما یتخیرون ترجمہ وہ لڑکے ان کے سامنے لذیذ پھل پیش کریں گے تاکہ ان میں سے وہ جس پھل کو چاہیں پسند کر لیں. آیت نمبر 31. ولحم طیر مما یشتہون ترجمہ اور طرح طرح کے پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جو انہیں پسند ہوگا وہ کھائیں گے. آیت نمبر 22. وحور عین ترجمہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی گوبی گوبی حوریں ہوں گی. آیت نمبر 23. کا امثال اللؤلؤ المکنون ترجمہ ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں. آیت نمبر 24. جزاء بما كانوا يعملون ترجمہ یہ سب کچھ ان کے کاموں کے صلے کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. آیت نمبر 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما ترجمہ وہ وہاں کوئی بیکار بیہودہ گندی گناہگار بنانے والی بک بک نہیں سنیں گے. آیت نمبر 26. الا قیلا سلاما سلامہ ترجمہ جو بات بھی ہوگی وہ ٹھیک ٹھیک ہوگی یا ہر طرف سے سلام سلام ہی کی آوازیں سنیں گے. سلام سلامہ سے مراد قول سلیم یعنی ایسی گفتگو جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، ایسی گفتگو جس میں ادب ملحوظ خاطر ہو. سلامتی کی مبارکباد کہ اب تم ہر آفت سے محفوظ ہو چکے ہو، امن و سلامتی، سکون اور اطمینان کی زندگی مبارک ہو. اب یہ سلام خدا کی طرف سے ہوگا یا فرشتوں کی طرف سے ہوگا یا اہل جنت کی طرف سے ہوگا، یہ سب صورتیں مراد ہو سکتی ہیں. خدا کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اہل جنت کو میرا سلام پہنچاؤ. یہ تفسیر فصل کتاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 26 بلکہ 27. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ترجمہ
رہے دائیں طرف والے تو دائیں طرف والوں کی خوش نصیب، تو دائیں طرف والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا؟ آیت نمبر 28، فی صدر مخضود، ترجمہ ویسی بیگیوں کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 29، وطلح منضود، ترجمہ اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں کے باغوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 30، وظل ممدود، ترجمہ اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں۔ آیت نمبر 31، وماء مسکوب، ترجمہ ہر دم بہتے ہوئے پانی۔ آیت نمبر 32، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، آیت نمبر 32 اور 33 دونوں میں نے پڑھ دی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے حاصل کرنے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ آیت نمبر 34، وہ فرش مرفوعہ، ترجمہ اونچے اونچے فرشوں، بچھونوں اور بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 35، انا انشأنہن انشاء، ترجمہ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طریقے سے بنایا ہے جیسا بنانا چاہیے۔ آیت نمبر 36، فجعلنہن ابکارا عربا اترابا، ترجمہ ان کو بالکل کنواری بنایا ہے جو اپنے شوہر کی عاشق اور عمر میں برابر ہیں۔ آیت نمبر 38، لاصحاب الیمین، یہ سب کچھ داہنی طرف والے باعزت عالی مرتبہ خوش نصیب لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 39، ثلۃ من الاولین، وہ اگلے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 40، وثلۃ من الآخرین، ترجمہ اور بعد والوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور اس قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا در ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم واهلك أعداءهم من الأولين والآخرين من الجنة والناس أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔